یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے، اپنی مخلوق میں سے جس کو اعلیٰ مقام عطا کرنا چاہتا ہے، جس کو فضیلتیں عطا کرنا چاہتا ہے، جس کو غوثیت کا مقام عطا کرتا ہے، قطبیت کا مقام عطا کرتا ہے، تو پہلے اللہ تبارک و تعالی اسے علم کے کمال پر پہنچاتا ہے، علم کی محنت پر اسے لگا دیتا ہے۔ جب اللہ کا وہ بندہ علم کو کمال حاصل کر لیتا ہے، علم کا کمال حاصل کر لیتا ہے، علم کی دنیا میں عروج تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ولایت کا مقام عطا کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر مثالیں ہیں، میں ایک آدھ آپ کے سامنے ایڈریس کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ اور آپ کے غلام یوشع بن نون وہ حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں جا رہے تھے، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ کہف کے اندر کہ فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، تو دونوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے خضر علیہ السلام کو پا لیا۔ آگے اللہ خود حضرت خضر کی شان بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت عطا کی تھی اور ہم نے اسے علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ یعنی لدنی علم اس کو کہتے ہیں اسرار و معارف کا الہامی علم، روحانی علم، وہ ہم نے عطا کیا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو جو اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا، اس کی وجہ اس کے پیچھے بھی وہ علم ہے۔ پھر سورہ نمل کا ایک واقعہ ہے، وہاں اللہ کے ایک بہت بڑے بزرگ کا واقعہ ہے، حضرت آصف بن برقیہ، بارہا مرتبہ آپ سن چکے ہیں، اگر اس نے ملکہ بلقیس کا تخت، حضرت ملکہ بلقیس کا تخت اتنا بھاری اور وزنی، اتنا دور دراز سفر سے لے آیا تھا، تو اس کے پیچھے بھی وہ علم ہی تھا۔ قرآن اس کو کہتا ہے کہ اس بندے کے پاس علم تھا کتاب کا، تو کتاب کے علم ہونے کی وجہ سے اس نے یہ مقام اور مرتبہ پا لیا۔ اس مقام پہ پھر اللہ نے اسے فیض کیا، یہ مقام ولایت اللہ نے اسے عطا فرمایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو بھی اپنی مخلوق میں سے چن لیتا ہے، جس بندے کا انتخاب کر لیتا ہے، جس بندے کا نام اولیاء اللہ کی لسٹ میں، غوثوں کی لسٹ میں، قطب و ابدالوں کی لسٹ میں لکھ لیتا ہے، تو پہلے اسے علم پر لگا دیتا ہے کہ پہلے علم حاصل کرو، علم میں کمال درجے پر جب پہنچو گے تو پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مقام ولایت پر فیض کروں گا، مقام غوثیت پر، مقام قطبیت پر، مقام ابدالیت پر فیض کروں گا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی علمی مہارت رکھتے تھے، علم کے میدان میں آپ کا مقام بلند و بالا ہے، علم کے میدان میں آپ بڑے اعلیٰ مقام پر فیض تھے۔ آپ کے شاگردوں میں سے بڑے بڑے محدث، مفسر، اولیاء اللہ ہو گزرے ہیں، آپ کے شاگردوں میں سے ایک ایک مجلس میں ایک ایک وقت 70 ہزار کا مجمع آپ کے خطاب کو سنتا، اور ان میں ہزاروں ایسے ہوتے، سینکڑوں ایسے ہوتے جو آپ کے علم کو پین کے ساتھ کاپی پر لکھتے تھے، نوٹس بناتے تھے، نکتے قیمتی لے لیتے، لکھتے تھے اپنے پاس، پھر انہیں محفوظ کر لیتے تھے۔ تو اس علمی مقام پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی۔ 11 سال کی عمر تھی آپ کی، آپ یتیم ہو گئے، آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا،
آپ یتیم تھے، ایک دفعہ اپنی ماں کے پاس آئے کہ ماما میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میں علم حاصل کروں. تو ماں نے پھر جیلان تو قصبہ تھا، گاؤں تھا، ماں نے جو اس وقت علم کا مرکز تھا، شہر وہ بغداد تھا، ایک قافلے کے ساتھ بغداد روانہ کر دیا اور آپ کی جیب کے اندر ایک ایسی جگہ 40 اشرفیاں چھپا دی تھی، سی دی تھی سوئی اور دھاگے کے ساتھ. جاتے ہوئے بیٹے کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ بیٹا سچ جو ہے وہ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے. بیٹا اب تو جا رہا ہے، اب لوگوں کے ساتھ میل ملاپ ہوگا تیرا، سٹوڈنٹس کے ساتھ تو بیٹھے گا اٹھے گا، استادوں کے پاس سامنا ہوگا، ہزاروں مخلوق آپ سے ملے گی، تو کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ الصدق ینجی، سچ جو ہے وہ نجات دلاتا ہے، کذب یہلک، جھوٹ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے، جھوٹ ایک لعنت ہے، جھوٹ نہیں بولنا. ماں کی بات بیٹے کو اتنی سمجھ آئی، دل میں جگہ کر گئی. بیٹا قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، پیدل سفر تھا، دشوار گزار راستے تھے، ڈاکو راہزن لوٹ لیتے تھے قافلے والوں کو. تو یہ بچہ عبد القادر جس قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، اس قافلے کو بھی راستے میں ڈاکو نے لوٹ لیا. تو جب باری باری ہر ایک سے سامان چھینتے گئے، عبد القادر کی باری جب آئی، یہ تو بچہ تھا معصوم، 12-13 سال کی عمر اس کی تھی، اس کی تلاشی لی تو کہیں ان کو مال نہیں ملا، رقم نہیں ملی. پھر اس سے پوچھا کہ تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر ہے تو ہمیں بتا کہ کہاں ہے. تو آپ نے کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، تو جہاں چھپی ہوئی تھیں آپ نے وہ دے دی، ان کے سامنے رکھ دی. تو وہ جو ڈاکو تھا اپنے سردار ڈاکو کے پاس لے گیا، اسے کہنے لگا کہ ہم نے اس بچے کی تلاشی بھی لی، ہمیں کچھ نہیں ملا. پھر جب ہم نے ان سے پوچھا تو یہ جھوٹ بول کر اپنی 40 اشرفیاں ہم سے چھپا سکتا تھا، بچا سکتا تھا اپنا مال اور رقم، مگر اس نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بتا کر اپنی اشرفیاں ہمارے سامنے پیش کر دی. تو جب سردار ڈاکو نے، بڑے ڈاکو نے پوچھا عبد القادر سے کہ بیٹا آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا، آپ جھوٹ بول کر اپنے پیسہ اپنی رقم ہم سے چھپا سکتے تھے، بچا سکتے تھے، مگر ایسا نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ جب میں گھر سے روانہ ہوا، میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، تو میں ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا. تو اس بڑے ڈاکو نے سوچا اتنا معصوم چھوٹا سا بچہ ہو کے جب ماں کی نافرمانی نہیں کرتا، تو ہم اتنے جوان ہو کے بڑے ہو کے اپنے آپ کو بڑا بھی کر جانتے ہیں، تو ہم اپنے خالق اور مالک کی نافرمانی کریں، کل قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے؟ تو وہ وہیں طائب ہوا، توبہ کی، پورے قافلے والوں نے لوٹا ہوا مال. تو بتا رہا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے عبد القادر نے بڑی مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کی، بڑے جتن کاٹے، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا. پھر آپ فرماتے ہیں بغداد جا کے میں نے کئی شہروں میں جہاں بڑے بڑے مدارس تھے، جو علم کا مرکز ہوا کرتے تھے، سفر کیے، بڑے دشوار گزار، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا، کئی کی ماہ کئی کی سال تک ہم درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے. جب یہ مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم میں مہارت عطا کر دی، علم میں کمال تک پہنچا دیا، عروج تک پہنچا دیا. پھر مقام یہ تھا، ایک مرتبہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی خواب کے اندر. حضور فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر تو لوگوں کو خطاب کیوں نہیں کرتا؟ آپ نے فرمایا بابا جان میں اجمی ہوں، میں عربیوں کو کیسے خطاب کروں؟ وہ فصیح و بلیغ عربی بولتے ہیں، ان کی زبان ہے، میں اجمی ہوں کہ ان کو کیسے سمجھا سکتا ہوں، کیسے خطاب کر سکتا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا بیٹا منہ کھول. آپ فرماتے ہیں میں نے منہ کھولا تو
تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ لعاب دہن عبد القادر کے منہ میں ڈالا اور فرمایا بیٹا اب تو خطاب کرتے رہنا عربیوں کو. تو آپ فرماتے ہیں پھر جب میں نے خطاب کا سلسلہ شروع کیا تو میری مجلس میں 70 ہزار لوگ آ کر میرا خطاب سنتے تھے. سبحان اللہ. 70 ہزار. اس وقت سپیکر نہیں تھے, ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں پہلا بندہ جس طرح میرا خطاب سنتا تھا آخری بندے تک کیسی آواز پہنچتی تھی وہ بھی اسی طرح سنتا تھا. اور کرامتوں کا یہ عالم تھا کہ جس طرح آواز پہلا بندہ سنتا آخری بندہ بھی اسی طرح آپ کی آواز سنتا تھا. آپ کے دور میں بھی بڑے بڑے محدث مفسر ہو گزرے تھے. علامہ ابن جوزی بڑے امام ہیں, محدث ہیں, مفسر ہیں, وہ بھی علم کمال درجہ رکھتے تھے. جب اس دور میں آپ کی شہرت ہو گئی کہ 70 ہزار لوگ آپ کا خطاب سننے کے لیے دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں, تو امام ابن جوزی کے دوست نے امام ابن جوزی سے کہا کہ چلے آج ہم بھی عبد القادر کا خطاب سننے جاتے ہیں. وہ خود بڑے عالم تھے. جب عبد القادر کا خطاب سننے آئے آپ نے ایک قرآن مجید کی آیت پڑھی, پھر اس کا ترجمہ کر کے جب تفسیر کرنا شروع کر دی, ایک تفسیر کی, علامہ ابن جوزی کا دوست پوچھتا ہے کیا تجھے یہ تفسیر پہلے آتی تھی؟ اس نے کہا ہاں مجھے یہ آتی تھی پہلے, یہ میں جانتا تھا, پڑھا ہوں. تو آپ نے دوسری تفسیر کی تو دوست نے پوچھا یہ دوسری تفسیر آتی ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے یہ بھی آتی ہے. آپ نے تیسری تفسیر کی, اس دوست نے پوچھا کیا تجھے یہ تفسیر بھی آتی ہے؟ علامہ ابن جوزی نے کہا ہاں مجھے یہ بھی آتی ہے. اسی طرح چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں, آٹھویں, نویں, 10ویں, 11ویں تفسیر, 11 تفسیریں جب آپ نے کی, علامہ ابن جوزی نے کہا مجھے یہ بھی آتی تھی 11. جب آپ نے دوستو قرآن مجید کی اس آیت کی 12ویں تفسیر کی, علامہ ابن جوزی کے دوست نے پوچھا کیا تجھے یہ آتی ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ نہیں آتی ہے, میں یہ نہیں پڑھا, یہ تفسیر نہیں جانتا. جب آپ نے پھر 13ویں تفسیر کی, 14ویں کی, وہ کہتا ہے کہ مجھے ان تفسیروں کا نہیں پتا, میں نہیں پڑھا, مجھے نہیں آتی. حتیٰ کہ آپ نے 40 تفسیریں اس ایک آیت مبارکہ کی. علامہ ابن جوزی کپڑے پھاڑ کر وجد میں آ گیا, کہنے لگا پہلی 11 تفسیریں تو میں جانتا تھا, باقی 29 تفسیروں کا مجھے علم نہیں تھا, مجھے علم نہیں تھا. 40 تفسیریں کر کے اس آیت مبارکہ کی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرمانے لگے لوگوں یہ کال کا علم تھا, اب حال کی طرف چلتے ہیں, اب حال کی طرف چلتے ہیں. یہ ظاہری علم تھا, اب روحانی علم کی طرف چلتے ہیں, روحانی علم کی طرف. تو حضرت محترم یہ ہے آپ کا علمی مقام اور مرتبہ, علمی کمال آپ کا. اسی طرح نحو کے ایک بہت بڑے امام کو گزرے, نحو کے, اس کو اپنے علم پر گھمنڈ تھا, وہ امام النحو کہلاتا تھا. وہ اپنے خطابوں میں, اپنے تقریروں میں بات بات پہ شعر پڑھتا تھا, اشعار پڑھتا تھا. تو ایک دفعہ اس نے دل میں سوچا میں عبد القادر کی مجلس میں جاؤں اور دیکھوں کہ وہ اپنی تقریر میں کتنے شعر پڑھتا ہے. تو وہ امام النحو جب آپ کی مجلس میں آیا, آپ نے ایک شعر پڑھا تو اس نے گانٹھ دے دی, اور گھر جا کے بعد میں جا کے گنوں گا کہ کتنے شعر پڑھتا ہے. آپ نے دوسرا شعر پڑھا, اس نے پھر گانٹھ دے دی. آپ نے تیسرا پڑھا, اس نے پھر گانٹھ دے دی. آپ نے چوتھا, اسی طرح آپ شعر پڑھتے گئے, وہ گانٹھیں دیتا گیا. بعد میں آخر میں آپ نے اس سے فرمایا, اس کا نام لے کر, اے فلاں میں تیرے دل کی گانٹھیں کھولنا چاہتا ہوں, تو پھر سے گانٹھیں دیتا گیا. میں تیری گرہیں, میں تیرا وسوسہ, میں تیرا شک دور کرنا چاہتا ہوں, آپ پھر گانٹھیں دیتے جاتے ہیں. یہ ہے آپ کا علمی مقام اور مرتبہ. حضرت محترم آپ کے پاس فقط علم نہیں تھا, آپ کے پاس فقط علم نہیں تھا, علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی تھا.
علم کے ساتھ ساتھ کتابوں میں آتا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی، عشاء کی نماز پڑھ کر ساری رات اللہ کی عبادت میں رہتے، کتابوں میں غرق رہتے، قرآن و حدیث کا مطالعہ فرماتے، لوگوں کو وعظ و نصیحت فرماتے رہتے تھے، پھر اسی وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرتے۔ اولیاء اللہ کا ہم تذکرہ تو کر لیتے ہیں، ان کی محبت کے دعوے تو ہیں ہمارے پاس، مگر ان کی فکر نہیں، ان کی سوچ ہمارے پاس نہیں، ان جیسا عمل ہمارے پاس نہیں، ان جیسا عمل، ان جیسی فکر، ان جیسا علم ہم کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہم ان کے راستوں پر چلیں، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں، ان کی سوچ، ان کے فکر پر اپنی زندگی گزاریں، ان جیسے عمل ہم کریں، کوشش بھی نہیں کرتے اس راہ پر چلنے کی۔ تو عزیزو، یہ عبد القادر جیلانی اس مقام اور مرتبے پر پہنچا، آپ علمی مقام پر کئی درجے اعلیٰ سفر منازل طے کر گئے تھے، بہت اعلیٰ مقام پر آپ فیض تھے علمی مقام اور مرتبے کے لحاظ سے۔ اسی طرح پھر عمل میں بھی کمال درجہ تھا آپ کے پاس، اور یہ سارا کچھ آپ کے نسب کی بھی بات تھی، آپ کے آباء و اجداد، ان کا اگر تذکرہ ہم پڑھیں تو وہ بھی شریعت کے پابند تھے۔ آپ کے والد محترم کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، وہ بڑے جنگجو تھے، مجاہد تھے، جہادی تھے۔ تو ایک دفعہ نہر کے کنارے سفر پہ جا رہے تھے، نہر کے اندر ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا تھا، آپ کے والد ماجد نے وہ سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ جب کھا لیا تب اندیشہ ہوا، ڈر ہوا کہ یہ سیب پتہ نہیں کس کا تھا، وہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا، کیا منہ دکھاؤں گا۔ ایک سیب وہ بھی نہر میں تیرتا ہوا یا کھا لیا، اور فکر اور ڈر اتنا شریعت کا، حلال اور حرام کی تمیز اتنی، پھر جس راستے سے، جس طرف سے وہ سیب آ رہا تھا اسی طرف چل پڑے کہ دیکھوں کس کا سیب ہے، آگے پتہ کروں گا، کوئی باغ ہوگا۔ آگے جب گئے تو باغ سیبوں کا تھا۔ اس کے مالک سے پوچھا، آپ کا سیب پانی پر تیرتا ہوا آیا، میں نے کھا لیا، لہٰذا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ اس سیبوں کے باغ والے نے کہا، میں اس وقت تک آپ کو معاف نہیں کروں گا جب تک تو میری لولی، لنگڑی، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، گنگی، اس کے ہاتھ پاؤں شل ہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتی، اتنی ناکارہ لڑکی ہے وہ، اس سے جب تک تو نکاح نہیں کرے گا تب تک میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ آپ نے کہا اگر اس شرط پر آپ مجھے حقیقتاً معاف کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کی اس بیٹی سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ جب وہ سیب کے باغوں کا مالک آپ کو لے گیا گھر تو دیکھا اس کی جو بیٹی ہے لڑکی وہ تو حسین و جمیل ہے، اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک، یعنی سب کچھ ہے، وہ بول بھی سکتی ہے، سارا کچھ۔ آپ نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ آپ نے مجھے پہلے ایسے کیوں کہا کہ یہ ہر اعضاء اس کا ختم ہو چکا ہے، کام ہی نہیں کرتا۔ آپ نے کہا اندھی میں نے اس لیے کہا کہ آج تک اس نے ان آنکھوں سے غیر محرم کو نہیں دیکھا، کانوں سے کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی، پاؤں سے کسی غیر محرم کے گھر چل کر نہیں گئی، یعنی ایسی شریعت کے خلاف اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ تو اس لیے میں نے چاہا جب تو شریعت کا اتنا پابند ہے، اتنا حلال اور حرام کی تجھے تمیز ہے کہ ایک سیب جو پانی میں تیرتا ہوا جا رہا تھا تو نے کھا لیا، وہ بھی مجھ سے بخشوانے آیا ہے، تو میں نے سوچا کہ میری بیٹی اس کے قابل ہے اور کسی کے قابل نہیں ہے۔ جس کے ماں باپ کا عالم یہ ہو تو بیٹا بھی تو شیخ عبد القادر جیلانی بنا، بیٹا بھی تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی جو غوثیت کا مقام حاصل کرنا تھا۔ تو حضرت محترم پھر آپ کا علمی مقام اور مرتبہ، آپ کا حسب اور نسب سمجھنے کے بعد آپ کی جب کرامتوں پر آتے ہیں، یہ جو چند سالوں پہلے ترکی حکومت نے ایک ڈرامہ وائرل کیا تھا ارطغرل غازی کا،
تو اس میں ارطغرل غازی کے جو پیر و مرشد تھے، ارطغرل غازی کو پیچھے روحانی سپورٹ جس بندے کی تھی، روحانی مدد جس بندے کی تھی، جس مقام پر ارطغرل غازی کو جس بندے نے پہنچایا، ابن عربی، وہ جس نے سنا، وہ ابن عربی کون ہے؟ وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا روحانی بیٹا ہے۔ حضرت محی الدین ابن عربی کے والد کو اولاد نہ تھی، وہ طرح طرح کے پیروں سے دعائیں دم کروا کر تھک ہار کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ہے، کہا کہ میری اولاد نہیں ہے۔ آپ نے جب لوح محفوظ دیکھی، کہا کہ تیری تو اولاد لکھی ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ اولاد میری نہیں ہے، مگر میں تیرے پاس کیا کرنے آیا ہوں؟ تو آپ نے پھر اپنی لوح محفوظ دیکھی تو آپ کی پشت پر ابھی ایک بیٹا آپ کا باقی تھا۔ پھر آپ نے کہا میرا بیٹا ہے، وہ بیٹا میں آپ کو اپنا دینا چاہتا ہوں، تم میری پشت پر پشت لگا تاکہ میں اپنا بیٹا تجھے منتقل کروں۔ تو حضرت ابن عربی کے والد کو جب بیٹا ہوا تو کہا بیٹا ہوگا اس کا نام بھی میرے نام پر محی الدین رکھنا، یعنی دین کو زندہ کرنے والا جس کا معنی ہے۔ تو حضرت ابن عربی کے والد کو اللہ رب العزت نے بیٹا عطا کیا تو اس کا نام اس نے محی الدین ابن عربی رکھا۔ تو یہ ابن عربی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے روحانی فرزند تھے، روحانی فرزند تھے۔ پھر آپ نے اپنا وہ سارا ولایت والا فیض ابن عربی کو منتقل کیا۔ پھر اس کا مقام اور مرتبہ آپ اس ڈرامے کے اندر دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح اس نے دین اسلام کی خدمت کی، پرچار کی، مدد کی۔ ارطغرل غازی کو اس مقام پر حضرت جس کا ہاتھ تھا وہ ہستی ابن عربی کی تھی۔ اس نے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کی، سپورٹ کی، تب جا کے حضرت ارطغرل غازی نے پھر آگے اپنی اولاد کی تربیت کی۔ اس کا بیٹا تھا عثمان، جس پر خلافت عثمانیہ کا وجود آیا، تو جس نے پوری دنیا پر پھر اسلام نے، مسلمانوں نے اپنی بادشاہت کہی۔ تو اس کے پیچھے سارا فیضان جس ہستی کا ہے وہ عبد القادر کی، وہ شیخ عبد القادر جیلانی۔ پھر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی، جس کا نام بڑے بڑے دلیر بادشاہوں کی لسٹ میں آتا ہے، جس نے بیت المقدس کو فتح کیا، فلسطین کو فتح کیا، اس میں بھی اگر دیکھا جائے اس کی فوج کے جتنے بھی سپاہی تھے وہ سارے کے سارے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے جامعہ کے فارغ التحصیل طلباء تھے۔ وہ آپ کے شاگرد تھے، علم دین حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹ تھے۔ آپ کی فوج کا، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کا جو چیف ایڈوائزر تھا اس کا نام ہے شیخ ابن قندامہ المقدسی الحنبلی۔ بہت بڑے امام اور محدث کو گزرے ہیں، مگر وہ مجاہد تھے، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے اور چیف تھے، بڑے سردار تھے۔ تو حضرت محترم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مقام عطا کیا تھا، بہت عظمت دی تھی، ولایت کے مقام پر بھی، علم کے مقام پر بھی۔ جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت کے مقام پر پہنچانا چاہتا ہے پہلے اسے علم کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ کوئی ولی علم کے بغیر ولی ہی نہیں بن سکتا۔